بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک کی صورتحال اس وقت سیاسی صورتحال بہت زیادہ حد تک خراب ہو چکی ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے، اور اس کو خراب کرنے میں ہمارے طاقتور حلقوں اور اس امپورٹڈ حکومت کا بہت زیادہ کردار ہے۔ بہت زیادہ نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کہیں کہ مکمل طور پر ان دونوں فریقین جو ہیں، ایک طاقتور حلقے اور ایک یہ امپورٹڈ حکومت، ان دونوں کا کردار بہت زیادہ ہے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کے لیے۔ اب دیکھیں ناظرین، میں اس پوری صورتحال پر تفصیل سے بات کروں گا کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے، لندن میں لیٹسٹ خبریں کیا آ رہی ہیں، کس طرح کی خطرناک خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کا اثر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان میں موجود امپورٹڈ حکومت شہباز سپیڈ کی جو حکومت ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی خبر، بلکہ چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنی ہے کہ کل 14 اگست تھا اور پاکستان کا یوم آزادی، یہ وہ پاکستان جو کہ نظریاتی ریاست ہے، جو کہ لا الہ الا اللہ کی بیس پر بنی، لیکن اس کا یوم آزادی اس طرح سے منایا گیا کہ سر شرم سے جھک گئے۔ وہاں پر جو مجرا کیا گیا، باجرے دا سٹا، اس گانے پر جو مجرا کیا گیا اور جو غیر اخلاقی حرکات کی گئیں، اور وہاں پر شہباز سپیڈ اور مریم اورنگزیب اور اس طرح کے سارے واہیات لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے تالیاں بجا کر اس کو اپریشیٹ کیا، اس کی حوصلہ افزائی کی، جو کہ کسی بھی طریقے سے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور قومی خزانے سے تقریباً 75 کروڑ روپیہ اس کے لیے جاری کیا گیا۔ تو یہ ایک انتہائی قابل شرم بات ہے، اور دیکھا کتنے لوگوں نے اس تقریب کو دیکھے۔ جو وزیر اعظم اس وقت بنا ہوا شہباز سپیڈ، اس نے تقریر کی 13 اگست کی رات کو، اس کو دیکھنے والے افراد کتنے تھے، اور اسی وقت پر جب عمران خان کا جلسہ لاہور میں ہو رہا تھا اس کو دیکھنے والے کتنے افراد تھے۔ یہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آپ یہ ساری باتیں سن چکے ہیں کہ تقریباً 1 لاکھ سوا لاکھ آدمی تھے شہباز شریف کو دیکھا، جنہوں نے پورے پاکستان میں تمام چینلز کو ملا کر، اس میں جیو بھی شامل ہے، بول شامل ہے، ARY شامل ہے، 24 نیوز، سارے چینل تقریباً، اور سوشل میڈیا اور بڑے بڑے یوٹیوبرز کے چینل بھی شامل ہیں، سب کو ملا کر تقریباً سوا لاکھ بندے بنتے ہیں۔ جبکہ اسی وقت پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہو رہا تھا، اس کو دیکھنے والوں کی تعداد تقریباً 86 سے 87 لاکھ تھی۔ یہی ریشو ناظرین عوام میں بھی ہے۔ عوام میں اگر آپ نکلیں، آپ 100 بندوں سے بات کریں، بیچ میں سے 2 سے 5 بندے ہوں گے جو نون لیگ یا امپورٹڈ حکومت کی بات کریں گے، باقی سارے کے سارے ان کے بیانی کو مسترد کر چکے ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں لندن میں کیا ہو رہا ہے۔ لندن میں دیکھیں 14 اگست بڑا ایک شاندار دن ہوتا ہے پاکستان کے لیے، اس دن ہمیں آزادی ملی تھی، گو کہ ہمیں حقیقی آزادی نہیں مل سکی، 75 سال گزر گئے، ہم سو کالڈ آزادی کہہ رہے ہیں اسے، لیکن ہم ہیں غلام، کیونکہ ہم کوئی فیصلہ اپنا خود نہیں کر سکتے، ہمیں اختیار ہی نہیں، عوام کے پاس کوئی اختیار نہیں کسی قسم کا اس ملک کے فیصلے کرنے کے لیے۔ چند اوپر پر بیٹھے ہوئے بڑے لوگ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، اس لیے ہم اسے آزادی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، انگریز سے آزادی ہمیں ضرور مل گئی تھی، لیکن ہم ابھی انڈائریکٹلی دوبارہ پھر اپنوں کی غلامی میں چلے گئے ہیں، بلکہ انہی بیرون آقاؤں کے چند سلیکٹڈ کردہ لوگوں کی غلامی میں ہم چلے گئے ہیں۔ تو ناظرین لندن میں کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ لندن میں نواز شریف کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں طاقتور حلقے کہ آپ پاکستان آ جائیں، اور نواز شریف نے آگے سے ایک ہی ضد لگائی ہوئی ہے کہ جب تک میرے خلاف کیسز ختم نہیں کیے جاتے، مجھے اہل نہیں کیا جاتا، اور مجھے گرفتاری سے بچنے کی مکمل طور پر گارنٹی نہیں دی جاتی، میں پاکستان نہیں آؤں گا۔ کیونکہ ناظرین یہ وہ شرائط ہیں جو صرف اور صرف اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر عوام کے لیے ہوتے، پہلی بات تو یہ ہے یہ ملک سے فرار نہ ہوتے، پہلی بات۔ دوسری بات، اب مشکل وقت ہے، اب واپس آ جاتے، ہمیں پتہ چلتا کہ یہ عوام کے لیے آ رہے ہیں ابھی، لیکن ان کو گارنٹیز چاہیے۔ ناظرین یہ بات تو چلو ٹھیک ہے، اب کیونکہ اس کو اب گارنٹی چاہیے، مجھے کوئی گرفتار نہ کرے، میں یہاں پر آؤں، الیکشن کمپین کروں، دوبارہ سے پھر وزیر اعظم بنوں، کیونکہ اس کو یقین ہے اس بات کا، جس طرح سے طاقتور حلقے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے عمران خان کو جس طرح سے اتارا، جس غیر قانونی طریقے سے، غیر اخلاقی طریقے سے اتارا، اور اب اس کو لا رہے ہیں، تو نواز شریف کو مکمل اعتماد ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے صرف عمران خان سے، کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو سچا ایماندار لیڈر ہے۔ اگر اس نے پاکستان میں لینڈ کیا دوبارہ نواز شریف نے، تو عمران خان اس کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ناظرین جب نواز شریف نااہل ہوا تھا تو اس وقت اس کی اپنی حکومت تھی، اس کی اپنی پولیس تھی، سارے ادارے اس کے انڈر تھے، اس کے باوجود عمران خان کے انتھک محنت اور عدالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے
جو کہ انصاف پر مبنی کیے تھے انہوں نے، اس کی وجہ سے وہ نااہل ہو کر باہر چلا گیا ملک سے. ملک میں رہا تقریباً 1.5 سال، پھر بہانہ بنا کے پلیٹلیٹس کا وہ باہر چلا گیا. تو ناظرین اب تو حکومت عمران خان کے پاس ہے، پنجاب کی، KPK، کشمیر، گلگت بلتستان کی حکومت، اور عوام پہلے کی نسبت دگنی سے بھی زیادہ عوام ابھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو ان حالات میں نواز شریف واپسی کا رسک نہیں لے سکتا، اس کو گارنٹی چاہیے، لیکن گارنٹی دینے سے یہ ہلکے کترا رہے ہیں. لیکن ناظرین دیکھیں اس کی خواہشات کو پورا کرنا کیوں ضروری ہے. پہلے تو یہ بات ہمیں سوچنی ہے کہ اگر تو ایسی بات ہوتی نا کہ بہت بڑا قابل لیڈر ہے، بہت ذہین لیڈر ہے، وہ معیشت کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتا ہے، پاکستان کو اس نے بہت اچھے طریقے سے چلایا ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں جی اس لیڈر کی ہر بات ماننی چاہیے، وہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک لٹیرا، ڈاکو، مفرور ہے عدالت سے، اور اس کو عدالتوں نے سزا سنائی اور ملک سے بھاگ گیا. پھر ہمارے طاقتور حلقے اس کی اتنی منتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم جاننے کی کوشش کروں گا ناظرین اس ویڈیو میں. 2-3 وجوہات میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک تو طاقتور حلقے اپنی انا، ان کی اپنی ذاتی انا اور ضد ہو سکتی ہے. دوسری بات، کچھ قابل اعتراض یا غیر اخلاقی ویڈیوز ہو سکتی ہیں، جس کا کہ صفدر نے، جو کہ اپنے صفدر مریم صفدر کا جو شوہر ہے، اس نے کچھ عرصہ پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس ایسی ویڈیوز ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی سوئمنگ پول میں لیٹا ہوا ہے، کوئی کہاں لیٹا ہوا ہے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھی. تو دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو اپنی ویڈیوز کا ڈر ہے جو غیر اخلاقی طور پر ہیں. تیسری بات یہ ہو سکتی ہے ناظرین کہ یہ امریکن پلان ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو واپس نہیں آنے دینا. اب دیکھیں ناظرین، تینوں باتوں پہ اگر آپ غور کریں تو جو پہلی بات ہے کہ اپنی ضد اور انا، وہ تو ختم ہونی چاہیے، ختم ہو سکتی ہے. اگر آپ وطن کے محب ہیں، وطن کے آپ بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، وطن کی ترقی چاہتے ہیں، حالانکہ ہم خود بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ملک کو نہیں چلا سک رہی. آپ کو منتیں کرنی پڑ رہی ہیں. کبھی آپ فون کرتے ہیں IMF کو، کبھی آپ فون کرتے ہیں امریکہ کو، کبھی آپ فون کرتے ہیں سعودی عربیہ کو، کبھی کس کی منتیں کرتے ہیں، کبھی کس کی منتیں کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اپنی انا کو چھوڑ دیں اور عوام بھی آپ کو ویلکم کہے گی، یا عوام معاف کر دے گی آپ کو جو کچھ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ اپنی انا کو چھوڑ دیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. عوام آپ کو ویلکم کہے گی، تہ دل سے قبول کرے گی آپ کو. پہلی بات تو یہ. آخری بات جو میں نے کہی، تیسری بات امریکہ والی، وہ بھی اگر عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتا. امریکہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کے خلاف، انڈیا کچھ نہیں کر سکتا. اگر 22 سے 23 کروڑ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اگر 22 سے 23 کروڑ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو کوئی بھی بیرونی طاقت آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ دو تو وہ باتیں ہوں گی جن کا حل ممکن ہے. اور سب سے مشکل بات ناظرین، قابل اعتراض ویڈیوز ہو سکتی ہیں کہ جن سے جان چھڑانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو ناظرین آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے، ان کے آنے سے پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی، اس کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اس وقت بھی یہی اسٹیبلشمنٹ تھی. اس وقت اگر کچھ ایسی باتیں ہوتی تو یہ لوگ اس وقت بھی اس چیز کو روک سکتے تھے، یہ نواز شریف اور ان کی پارٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کے ختم ہونے کے بعد اور اس دورانیہ جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اس درمیانے عرصے کے دوران کچھ ایسی ویڈیوز بنا لی گئی ان لوگوں کی، طاقتور حلقوں کی، بکور کیپٹن صفدر کے، کہ جن سے بچنا اب ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور ان کی خاطر یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے. تو یہ 3 وجوہات ناظرین ہو سکتی ہیں کہ طاقتور حلقے اس وقت نواز شریف کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے جا کے اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ وطن واپس آ جائیں، کیونکہ ادھر سے ان کا دباؤ ہے کہ میں نے وطن واپس آنا ہے، مجھے آپ اہل کریں، نہیں تو پھر عمران خان کو بھی نہ اہل کریں. اب جو لاہور کا جلسہ کیا عمران خان صاحب نے 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات میں، اس کو دیکھتے ہوئے اب نواز شریف نے اپنا بیانیہ چینج کیا، تبدیل کر دیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بے شک نااہل نہ کریں، لیکن مجھے اہل کریں اور مجھے واپس آنے کی گارنٹی دیں تاکہ مجھے کوئی گرفتار نہ کر سکے. یہ 2 چیزوں کی وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں. یہ 2 چیزیں یہاں پر پوری ہوتی بہت مشکل نظر آ رہی ہیں، لیکن طاقتور حلقوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان دونوں باتوں کو ماننا ہے ہر حال میں. اس لیے آپ بڑا سختی سے کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں ناظرین یہ پورے ملک میں. ARY کو انہوں نے بند کیا، اور ابھی بول نیوز کو بھی یہ بند کرنے والے ہیں. اس کے خلاف بھی پلاننگ جاری ہے، تیاریاں کر لی گئی ہیں. بول نیوز کیونکہ ARY تھا اور بول نیوز تھا جو عمران خان کے بیانیے کو عوام کو دکھا رہے تھے،
اور اس پاکستان کے سب سے زیادہ مقبول جو چینل تھے وہ وہی دو تھے. ان میں سے ARY کو تو بند کیا گیا، اب گول ہی اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس کو بھی بند کریں گے. یہ اسی پلان کا حصہ ہے جس میں عمران خان کے حق میں اٹھتی ہوئی ہر آواز کو بند کرنا ہے. لیکن ناظرین یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اس لیے کہ جس لیڈر کے ساتھ اس ملک کی 80% عوام ہو اس کو اب کیسے راستے سے ہٹا سکتے ہیں، اس کو اب کیسے نااہل قرار دے سکتے ہیں. یہ تو صرف ملک میں خون کی ہولی کھیلنے والی بات کر رہے ہیں آپ کہ ہم اس کو نااہل کریں گے نہیں تو گرفتار کریں گے، دونوں میں سے کوئی ایک کام یہ ضرور کریں گے. اور جب یہ کریں گے ناظرین تو اس وقت کیا ہوگا، اس ملک میں خون کی ہولی کھیلی جائے گی، عوام سڑکوں پہ آئے گی. عوام کسی صورت یہ بات قبول نہیں کرے گی کہ ان کے ایک مقبول ترین لیڈر کو راستے سے اس طرح سے زبردستی ہٹا دیا جائے. ہاں آپ الیکشن کروائیں، جو پارٹی آتی ہے جو حکمران آتا ہے وہ ہمیں قبول ہوگا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اب اگر الیکشن کروا دیے ہم نے تو عمران خان کلین سویپ کر جائے گا، باقی کسی پارٹی کے لیے کوئی موقع نہیں الیکشن جیتنے کا. آپ دیکھیں 9 سیٹوں پہ جو ضمنی انتخابات کی اعلان کیا ہے، 9 حلقے جو ہے قومی اسمبلی کے 9 کے 9 پر عمران خان نے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اور ان کے مقابلے میں یہ جتنے بھی بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں PDM کے رہنما، کوئی بھی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا. یہ تو ان کی اوقات ہے، ان کو اپنی ویلیو کا پتہ ہے کہ عوام میں ہماری کیا ریپیوٹ ہے. اس لیے اب ناظرین اگر یہ ضمنی انتخابات ہو گئے، امید تو یہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک پلان بنایا ہے، ابھی اعلان کیا جلسوں کا، عوامی رابطہ مہم کا، اور وہ اتنا پریشر بلٹ اپ کر دیں گے، اتنا دباؤ ڈالیں گے ان لوگوں پر کہ یہ مجبور ہو جائیں گے اپنے فیصلے ریورس کرنے کے لیے. نہیں تو ناظرین یہ تیار بیٹھے ہیں ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے، اپنی ذاتی انا کی خاطر ملک کو تباہی کے گھڑوں میں دھکیلنے کے لیے، فوج اور عوام کے درمیان شدید ترین فاصلے پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یعنی کہ جتنے بھی اقدامات یہ لوگ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، اس ملک کو ڈبونے کی خاطر جا رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیوں یہ اپنی انا سے باہر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کون سے معاہدے یہ کر بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ جن کو پورا کرنے کے لیے یہ ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے پر تیار ہو گئے ہیں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں کچھ مزید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.